شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کی 3 انمول نعمتیں، یقین کریں ان کا اگر آپ متوازن استعمال کر لیں تو آپ کی شوگر جو ہے وہ ریورس بھی ہوگی اور آپ نارمل لائف بھی جی سکیں گے۔ جی ہاں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں مہمان حکیم سید مشرف علی زیدی، آپ وفاق طب پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں اور شوگر ایکسپرٹ کے طور پر طویل عرصے سے آپ پریکٹس کر رہے ہیں۔ ان کے مختلف ویلاگ شوگر کے حوالے سے آپ مختلف ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر بھی اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ قدرتی طور پر قدرت کے جو تحفے دیے گئے ہیں ان کے ذریعے آپ شوگر کے جو پیشنٹ ہیں وہ کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں، کس طرح اپنی شوگر کو کنٹرول اور ریورس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ سر جی، شوگر کا مرض جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ شاید ہی اس وقت پاکستان کا کوئی گھر ہو جس میں شوگر کا مریض نہ ہو نا، کوئی نہ کوئی۔ تو شوگر کے مریض شوگر کی گولیوں پہ، انسولین پہ لگے ہوتے ہیں اور بڑی مشکل لائف ہوتی ہے۔ تو آج ان کو بتائیں کہ قدرت کے وہ کون سے تحفے ہیں ایسے جو نیچرل حالت میں ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی اس شوگر کی بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ شہزاد بھائی، شوگر ایک بہت موذی مرض ہے، ہم اس پر بے شمار مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن جتنی مرتبہ بات کریں، جتنی زیادہ اویئرنیس ہے اتنی ہی کم ہے۔ ہم جتنی زیادہ اویئرنیس دیں گے اتنا لوگ اس سے فائدہ لیں گے ہمارے پروگرام سے۔ دیکھیں شہزاد بھائی، پاکستان اس وقت شوگر میں پہلے نمبر پر ہے پوری دنیا میں، اس سے پہلے چائنا تھا، اور میں تو اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہر بندہ ان کے حساب سے، یہ جو ایلوپیتھک والے ڈرگ مافیا والے لوگ ہیں، ایلوپیتھک جو انہوں نے پیمانہ یہ نہیں بنایا، جو پیمانہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو میڈیسن کھلا رہے ہیں، مطلب جو جس کی وجہ سے گٹ ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، جگر خراب ہو رہے ہیں، گردے خراب ہو رہے ہیں، یہ شوگر اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ شہزاد بھائی، جس وقت اطباء کہا کرتے تھے کہ معدہ اور جگر یہی 2 جو چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہوں گی تو پورا نظام ٹھیک ہوگا، تو یہ لوگ نہیں مانا کرتے تھے۔ جب اطباء کہا کرتے تھے کہ دیسی گھی سے ہی صحت ملتی ہے، اچھا، یہ نہیں مانا کرتے تھے کہ جی یہ جم جاتا ہے، ہم ریفائنڈ لیں۔ پہلے انہوں نے ہمیں بناسپتی پر لگایا، بناسپتی کھوایا، پھر تیل کھوا کے تے ساڈا بیڑا کر چھڑیا۔ ہن کی کہندے نے کہ جی دیسی گھی کھاؤ، دیکھا کرتے ہیں نا اس طرح، بالکل ایسا ہی ہوا جی۔ اسی طرح یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ لبا کام کرنا چھوڑ گیا اس لیے شوگر ہو گئی ہے۔ شہزاد بھائی، اب وہ کہتے ہیں، وہی اطباء والی بات کرتے ہیں کہ جگر کو طاقت دیں، گٹ ہیلتھ بہتر کریں، انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ ادھر سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اصول علاج کو ناظرین سمجھیں۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ آپ کے کسی پیارے کو ان لوگوں نے پری ڈائبیٹک یا ڈائبیٹک قرار دے دیا ہے، تو اگر خدا نخواستہ آپ فیٹی لیور ہیں آپ کو، یا کوئی اور اس کا کوئی جگر کا کوئی بھی ہلکا پھلکا زیادہ چھوٹا بڑا کوئی بھی عارضہ ہے، تو آپ اس کی اصلاح پر کام کریں۔ اکثر جگر اتنے زبردست ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی گٹ ہیلتھ کو بہتر کریں۔ لبلبے کو ساری کی ساری سپلائی جگر کی طرف سے ملتی ہے۔ شہزاد بھائی، شوگر جو ہے وہ لبلبے کا مرض نہیں ہے، اچھا، پورے سر سے پاؤں تک جو بھی مسائل بنتے ہیں، جن کو جو سپلائی جاتی ہے وہ جگر سے جاتی ہے، جگر سے، یعنی ہر چیز جگر سے ہو کے جانی ہے۔ جگر نے را مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے تو اس نے اپنا مطلوبہ وہ چیزیں بنانی ہے۔ اچھا، انسولین جو ہے وہ اس کا را مٹیریل جگر سے ہی آنا ہے۔ جتنے پیشنٹ آپ کے ارد گرد ہیں شوگر والے، آپ دیکھیے اس میں زیادہ تر آپ کو فیٹی لیور کی ہسٹری ملے گی۔ اچھا، یعنی کہ حکیم صاحب پھر تو انہوں نے ہمیں وہ یعنی شوگر کے حوالے سے بھی ٹرک کی بدی کے پیچھے لگائے رکھا، جس طرح کولیسٹرول والے ایشو پہ۔ بالکل، کولیسٹرول والے ایشو پر بھی، باقی ایشو پر بھی شہزاد بھائی۔ اور دوسرا جو ہم کہا کرتے تھے کہ جگر اور میدا جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے تو بندہ ٹھیک ہو جائے، تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ جی جس کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہتے ہیں جگر ٹھیک نہیں ہے، میدا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ خود ہی یہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھا ہوگا یہ جتنی آنٹیاں بیٹھی ہیں ٹی وی چینلز پر، ڈائٹیشین، نیوٹریشنسٹ اور یہ عطائی ایلوپیتھک MBBS ڈاکٹر جتنے بھی بیٹھے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ ہمارا ہی طب بتا رہے ہیں نا کہ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں، وہ چیزیں ہم بتایا کرتے تھے پہلے۔ خیر،
دیر آئے درست آئے، ہماری بالکل عوام کو شفا دیں، برحال عوام کو، عوام الناس کو کی بھلائی ہونی چاہیے، ان کو صحت ملنی چاہیے۔ ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پری ڈائبیٹک ہوئے ہیں تو فوری طور پر ایلوپیتھک میڈیسن سے کی طرف مت جائیے جی، پین کلر کھا کھا کے، اینٹی الرجیز کھا کھا کے، اینٹی بایوٹکس کھا کھا کے، اسٹیرائڈ کھا کھا کے آپ کا بیڑا غرق پھیلے ہوا ہے، اور جس دن آپ شوگر کی طرف چلے گئے، گولیوں کی طرف چلے گئے، اس کے بعد سمجھیں آپ کے گردے بھی نکارا، آپ کی بینائی بھی نکارا، بلڈ پریشر کے پیشنٹ بھی ہو جائیں گے، خدا نخواستہ، اور آپ مردانہ کمزوری کا شکار بھی ہو جائیں گے۔ وہ تو پہلے ہو چکے ہیں، اچھا، وہ تو پہلے سب سے پہلے ہی ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی، بلکہ نہ صرف مردانہ کمزوری، زنانہ کمزوری کے بھی شکار ہو گئے، شکار ہو جاتے ہیں۔ شوگر والوں کے لیے اس موسم میں اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں اتاری ہیں، ان کو ہم سدا بہار کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی نعمت ہے جامن۔ اچھا شہزاد بھائی، جامن کا بڑا مختصر سا میں بتاتا ہوں، آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ اسی پلیٹ فارم پر جامن کے بارے میں تفصیلی پروگرام موجود ہے، یہ پروگرام مکمل ہونے کے بعد وہ لازمی دیکھیے گا۔ شوگر کے مریض جامن کا استعمال لازمی کریں، جامن کا پھل، جامن کی گٹھلی، جامن کی کونپلے، جامن کا جوشاندہ جی، اور جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے میں یہاں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جامن کی گٹھلی کو لیں جب جو بھی اس سیزن کے اندر، اس کو گملے کے اندر یا مٹی کے اندر دبا دیں، اور جیسے ہی اس کے اندر سے کونپلے نکلنا شروع ہو جائیں تو اس کو نکال کے پورے کو، تو کونپل اور وہ گٹھلی اور جو نیچے جڑ نچلی سائڈ پر ہے اس کو دھو کے اچھی طرح سے روز کی آپ نے نہار پیٹک لینی ہے۔ اس کے علاوہ نیم کے پتے اتنے زبردست ہیں کہ وہ خشک نیم جو ہے ہمارے ہاں، نیم کا عرق، نیم کا آئل، نیم کے مختلف کمپاؤنڈز جو ہیں وہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے بڑا زبردست ہوتے ہیں۔ نیم کے 100 کے قریب پتے لے کر ان کو تھوڑے سے پانی میں بوائل کریں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، نہاتے وقت وہ پتے اس میں پانی اور پتے سمیت اس میں ڈال دیں بالٹی میں، اس سے نہانے کا جو آپ کو الگ سے فوائد ملیں گے، خون صاف کرتا ہے، جلد کے باقی مسائل حل کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ کھانے کے ساتھ ساتھ شوگر والے پیشنٹ دیکھیے گا اس کا کیسا جادوئی اثر پڑتا ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہے کریلا۔ جی، اچھا، جیسے ہی کریلے کا موسم آئے، کریلے کا سیزن پیک پر ہو، یہ سبزی آپ فارم والی نہ لیں، سٹور والی نہ لیں، جی، جو دیسی کریلا ہے، فریش، ہاں جی، جو دیسی کریلا ہے اور جو دیسی کریلا سیزن میں پیک پر ہو، وہ شہزاد بھائی کو نشانی بتائیے آپ کے، جو وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ کریلا جو لوگوں میں نا پتہ نہیں ہے، باہر اس کے وہ پورے نارمل سے ہوتے ہیں، بالکل لائن میں ہوتے ہیں، جو باقی دوسرے کرتے ہیں کریلی جسے کہا جاتا ہے یا اور ہے، اس میں فرق ہوتا ہے، اس میں وہ دانے دار ہوتے ہیں وہ چیزیں نا۔ صحیح۔ دیسی کریلا جو ہوتا ہے نا، وہ جو دیسی کریلا ہوگا اس کے اوپر ابھار چھوٹا کم ہوگا، کم ہوگا اور چھوٹا ہوگا وہ، اور سائز میں بھی وہ چھوٹا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، کریلے کو آپ کسی بھی طرح سے پکائیں، کوشش کریں کہ اس کے اندر نمک مرچ کم ہو، یعنی کہ آپ سرخ مرچ سے اور غیر ضروری مرچ مسالوں سے پرہیز کریں تو ڈائبٹیز میں آپ کو کریلا بہت فائدہ دے گا۔ تخم نیم، تخم جامن اور تخم کریلا، یہ تینوں سیزن والا لے لیں، یعنی کہ جامن کا یہ موسم ہے تو اس میں جتنا بھی آپ جامن کی گٹھلی اکٹھی کر سکتے ہیں وہ لے لیں۔ اسی طرح تخم نیم، جس وقت نیم کی نمبولی لگے اس وقت وہ اکٹھی کر لیں۔ اسی طرح جو کریلا ہے اس کو سیزن کے دوران اس کا بیج اکٹھا کر لیں۔ اچھا، جو بیج نکال کے ہم پھینک دیتے ہیں، ہاں، وہ رکھ لیں گا، اکٹھا کر لیں۔ اچھا، جامن، نیم اور کریلے کو جب آپ ان کے تخم اکٹھے کر لیں تو ان کو سائے میں خشک کر لیں۔ سائے میں خشک کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر گھر میں بنا لیں۔ ہر کھانے کے بعد ایک چھوٹی چائے کی چمچ آپ کسی بھی ہربل کاوے کے ساتھ لیں۔ یقین کریں نہ صرف ڈائبٹیز سے ہونے والی کمزوری سے آپ کو نجات مل جائے گی، زنانہ کمزوری، مردانہ کمزوری سے نجات ملے گی، بلکہ جو دیگر اس نے ڈیمیجز کیے ہیں آپ کے گردے کو، اب باقی آپ کی بینائی کو، آپ کے جو دوسرے معاملات ہیں، یہ نسخہ ان پر بھی کام کرے گا، انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ اچھا حکیم صاحب، ایک یہاں سوال ہے کہ کچھ لوگ کریلے کا جوس استعمال کرتے ہیں،
کیا وہ کو فائدہ مند ہوتا ہے جوس استعمال کرنا؟ وہ حالانکہ بہت کڑوا ہوتا ہے. جی بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے پہلوان لوگوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا بیسکلی. اچھا. تو یہ لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اچھا. یہ ہوتا کیا ہے، جو ڈائبٹک لوگ ہیں نا، جو خاص طور پر گولیوں پر لگے ہوئے ہیں، ان کو پرابلم صرف شوگر اوپر جانے کی نہیں ہوتی ہے. ایک تو شوگر ایک دم اوپر جانا اسپائک، اور ایک اس کے بعد شوگر نیچے گر جانا. اچھا. ہاں، یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ڈائبٹک لوگ ہیں جو ایلوپیتھک میڈیسن پر لگے ہوئے ہیں، ان کی شوگر بہت زیادہ اوپر جاتی ہے اور بہت زیادہ نیچے جاتی ہے. تو جو اس طرح کا نسخہ ہے جو آپ جوس کی بات کر رہے ہیں، یہ شوگر کو ایک دم نیچے لے جائے گا، بھی کرا سکتا ہے. اچھا. ہاں جی. تو وہ یہ ڈائبٹک کے لیے میں ریکمینڈ نہیں کرتا. اچھا حکیم صاحب، ایک اور واقعہ بتاتے جائیں. آپ نے نیم کا ذکر کیا کہ واقعی سب کانٹیننٹ برِ صغیر میں نا نیم کو ایسا درخت سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جس گھر میں نیم ہو اس گھر میں کوئی بیماری نہیں آتی. بالکل ایسے ہی. تو جو نیم کے پھل کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو اس موسم میں جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھی نا، تو ہم چھوٹے تھے تو پھر آپ کہیں گے بچپن میں بھی آپ کبھی جامن کھاتے تھے، تو ہم نیم کا یہ پھل بھی کھاتے رہے ہیں، نمولی جسے کہتے ہیں. بالکل. وہ جب پک کے پیلی ہو جاتی تھی نا، وہ ہم نے وہ پھل بھی کھایا ہوا ہے. تو آپ اگر آپ پھل نہیں کھا سکتے تو کم سے کم حکیم مشرف صاحب نے جو آپ کو بتایا ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپ متواتر استعمال کریں. یہ کوئی دوا نہیں ہے، یہ غذا ہے جو آپ کے لیے دوا بن جاتی ہے. جی ہاں، جس طرح انہوں نے بتایا اسی طرح آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی شوگر نہ صرف کنٹرول ہوگی بلکہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ ان گولیوں سے اور انسولین لگانے سے بھی بچ جائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم مشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.